یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، ترونها ایز یو سی۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جس نے انویزیبل ستونوں سے آسمان کو کھڑا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو سروس پہ لگایا، کل یجری لاجل مسمى، سب کے سب ایک وقت مقرر کے لیے چل رہے ہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور آیات کی تفصیل کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھو۔ وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور وہی تو ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ اور بنائی ندیاں اور دریا۔ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، بوجھوں سے مراد پہاڑ ہیں اور ندیوں سے مراد دریا اور سمندر ہے۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے میوے، جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہارا، اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے جوڑے، یعنی دو قسموں میں، یغشی اللیل النہارا، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور فکر کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں کھیت ہیں مختلف، متجاورات ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے زمین میں کھیت بنائے ہیں مختلف، ایک دوسرے سے متصل، اور باغ ہیں انگور کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں، ایک ہی جڑ والی دوسرے سے ملی ہوئی، اور بعضی جدا جدا بھی۔ یسقى بماء واحد، سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہو۔ دنیا میں جتنی بھی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، ہر انڈسٹری مختلف پروڈکٹ بنانے والی، اس کا را میٹیریل مختلف اور مشینری مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پروڈیوس کیا ہے، زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں، اس میں صرف ایک چھوٹا سا دانہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، باقی زمین جس میں سے وہ پودا خوراک لیتا ہے وہ بھی وہی ہے، اور پانی جس سے وہ پودے سیراب ہو رہے ہیں وہ بھی ایک ہے، یسقى بماء واحد، سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ لیکن جو چیزیں اگ رہی ہیں، ہر پودا مختلف چیزیں اگا رہا ہے، مختلف پھل اگا رہا ہے، جن کی شیپ بھی مختلف، سائز بھی مختلف اور ٹیسٹ بھی مختلف۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پروڈیوس، میری اور آپ کی پروڈیوس میں اور اللہ تعالیٰ کی پروڈیوس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ منفضل بعضها علی بعض فی الأکل، اور ہم نے ذائقے میں انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے نبی اگر تعجب کرنا ہو تو تعجب کرو ان کی باتوں پر کہ جو کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یعنی ان کو کہتے تھے نا ہیہات لما توعدون، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ، کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ بڑی عجیب بات ہے، اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر حیرت ہونی ہو تو حیرت ان کی باتوں پر ہے۔ وہ اللہ جو ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین میں سے مختلف قسم کے پودے اگا سکتا ہے، مختلف قسم کے پھل پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ ہے حضرت تین اس کا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مٹی ہوں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور وہی ہیں کہ طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ اہل جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے شر کو، یعنی عذاب مانگ رہے ہیں
قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں عذاب. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، یقیناً تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود، ان کی ایٹراسٹیز کے باوجود لوگوں کے ساتھ بڑی بخشش کا معاملہ کرنے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً تیرا رب پکڑ کا بڑا سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی، یعنی وہی حصی معجزہ. انما انت منذر، آپ ان کی باتوں کو توجہ نہ دیجیے، آپ خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، انہیں راستہ دکھانے والا. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کوئی بھی مادہ اپنے ووم میں اٹھائے ہوئے ہے اور جو پیٹوں کے سکڑنے اور بڑھنے کو جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے ہاں اندازے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن سے ہو رہی ہے. یہ اصل میں جواب ہے کہ یہ سب کچھ بائی ایکسیڈنٹ چل رہا ہے، یہ اصل اس کا جواب. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے اور وہ سب سے بزرگ و برتر ہے. سواء منکم من اسر القول، برابر ہے اس کے لیے کہ کوئی بات آہستہ سے کہے، ومن جہر بھی، یا پکار کر کہے، ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور وہ جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو، اللہ کے لیے سب برابر. لہو مقتبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اس کے پہرے دار ہیں بندے کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی. یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یہاں قوم کہا ہے، یاد رکھیے گا یہ دو چیزیں جو ہیں یہ جدا جدا ہیں. کچھ وقت تو سرد ہوگا لیکن یہ بہت اہم ہوتا ہے. ایک ہے انڈیویجول اور ایک ہے کمیونٹی. اللہ تعالیٰ کا ٹریٹمنٹ جو ہے ان دونوں سے مختلف ہے. جہاں تک انڈیویجولز کا تعلق ہے تو انڈیویجولز کے لیے دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، دارالجزا ہرگز ہے. جبکہ اجتماعیت کے لیے اللہ تعالیٰ اجتماعیت کو اس دنیا ہی میں جزا و سزا دیتا ہے. آخرت میں حاضری کیا ہے؟ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے حضور آئے گا ایز این انڈیویجول. جبکہ علامہ اقبال نے اس ایک شعر میں اس کو واضح کیا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر دیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف. دیکھ لیجیے، یعنی انڈیویجول جو ہیں بڑے بڑے آئے دنیا میں، بڑا بڑا ظلم ڈھایا انہوں نے، لیکن چلے گئے مزے سے. لیکن جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی ایٹروسٹی کو اترائے تو پھر اسے معاف. تو انڈیویجولز کے ساتھ معاملہ اور اجتماعیت کے ساتھ معاملہ اور، یعنی یہ بھی ان نقطوں میں سے ہے کہ اگر یہ انسان کو یاد رہے تو بہت سے سوالات جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں. بہت سی الجھنیں سالو ہو جاتی ہیں اس ایک نقطے کو سمجھنے سے کہ انڈیویجولز کے لیے دنیا دارالامتحان ہے، بٹ اجتماعیت کے لیے، کمیونٹیز کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ دارالجزا و سزا ہی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت بھیجنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے حکم کو پھیر نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا والی و مددگار بھی نہیں ہوگا. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، آسمانی بجلی مراد ہے. خَوْفًا وَطَمَعًا، تمہیں ڈراتے ہوئے اور تمہیں بارش کی امید دلاتے ہوئے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بھاری بھاری بادل ان ہواؤں سے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرجنے والے بادل بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. والملائکۃ، and so do the angels،
من خیفتہی اس کے ڈر کے ساتھ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے بجلیوں کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ اور پھر جس پر چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے ان کو، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کی بات میں جھگڑتے ہیں، وہ شدید المحال حالانکہ اس کی آن بڑی سخت، لہو دعوت الحق اسی کا پکارنا سچا ہے، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ ان کے کام نہیں آتے کچھ بھی، اللہ کا باسط کفیہ الی الماء مگر جیسے کسی شخص نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہوں پانی کی طرف کہ وہ اس کی طرف آ جائے، لیبلغ فاہ کہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما هو ببالغہ وہ کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں آئے گا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کا پکارنا تو بس گم ہو جانے والا ہی ہے، یعنی منزل مراد تک پہنچنے والا نہیں۔ یہ ضال اور معتدی یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں۔ معتدی کون ہے؟ منزل تک پہنچ جانے والا، راہ پا لینے والا، اور شارٹ آف دیٹ کون ہے؟ ضال، یعنی ایک وہ پکار ہے، یعنی میں اللہ کو پکار رہا ہوں تو وہ اللہ تک پہنچ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پکار کو راستہ مل رہا ہے اور منزل تک پہنچ رہی ہے، اور ایک پکار وہ ہے کہ میں کسی اور کو پکار رہا ہوں اللہ کے سوا، تو میں اپنی طرف سمجھ رہا ہوں کہ وہ میری بات اس تک پہنچ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ راستے ہی میں بھٹک رہی ہے، اللہ تک وہ یعنی غیر اللہ تک نہیں پہنچ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا اور آسمانوں اور زمین میں سب کے سب اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، خوشی سے یا زور سے، وَظِلَالُهُمْ اور جو بھی اس زمین کی چیزیں ہیں ان سب کے سائے بھی ان کی طرف بھی جھکتے ہیں، ان سے دور جاتے ہیں، یعنی اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، بالغدو والآصال صبح اور شام کو آیت سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہال جو ہے قبلہ رخ ہے، بالکل تو سجدہ نہیں کرنا آپ نے۔ قل من رب السماوات والارض، جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو یعنی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے، یعنی مکے والے کہیں گے اللہ نے، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن یہ دوسرا سوال ہے، قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، قل اللہ، تم انہیں بتا دو کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء، پھر ان سے پوچھو کہ کیا تم نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور دوست حمایتی، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، پوچھو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، ام هل تستوي الظلمات والنور، یا اندھیرے یا روشنی برابر ہو سکتے ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہیں، جو شریک بنائے ہیں خلقوں خلقی، ان میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی تخلیق کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، کہ انہیں تخلیق کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو گیا ہو، قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہ الواحد القہار، اور وہ اکیلا اور زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فسالت اودیۃ، اور پھر بہنے لگے نالے بقدرہا، اپنے اپنے اندازے سے، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور پھر پھولا ہوا جہاز آ گیا نالے کے اوپر،
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جس چیز کو یہ دھونکتے ہیں یعنی فرنس جس کے اندر وہ جو اورز جن میں سے یہ پیوریفائی کرتے ہیں میٹلز کو، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جس چیز کو وہ دھونکتے ہیں آگ میں زیور بنانے کے لیے یا چیزیں تیار کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یعنی جھاگ اور اصل میں کوئی برابری ہوتی ہے. یہی اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفْعًا، تو جو جھاگ ہوتا ہے وہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے وہ زمین پر برقرار رہتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، تو جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی ان کے لیے بھلائی ہے. والذین هم لم یستجیبوا، اور وہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، لہو جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ان کے پاس زمین جیسی، زمین جتنی دولت ہوتی بلکہ اس جیسی اور بھی ہوتی، اور وہ فدیہ کرتے تو بھی قبول نہ ہوتا. اولئک لهم سوء الحساب، ایسے لوگوں کا بہت برا حساب ہوگا. فمأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا جو شخص نہیں جانتا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تیری جانب، جو کچھ نازل کیا گیا ہے تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، وہ سچ ہے. کمان ہوا آما، کیا وہ اندھے کے برابر ہے؟ سوری الٹ ہو گیا ترجمہ. افمن یعلم، کیا وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے، اور اندھا، کیا وہ برابر ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کیا کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور عہد کو نہیں توڑتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں برے حساب سے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یہ برا حساب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ آسان حساب اور برا حساب کیا ہے. آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سے آسان حساب دینا. یہ آسان حساب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جرم نہ کرے، یہ آسان. علامہ اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اپنے شعر و ربائی میں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. اے اللہ تو ہر دو جہاں سے بے نیاز ہے، یعنی تو ایڈا بڑا من فقیر اور میں محتاج اور فقیر ہوں، تیرا کوئی جوڑ نہیں. لہذا روز معاشر عذر آئے من پذیر، تو قیامت کے دن میرے جھوٹے بہانوں کو بھی قبول کر لینا. تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا ہے تو مجھے منہ نہ لگانا میرے سے. اور یہ روایت ہے علامہ اقبال کی. اور حال ہی میں مجھے پتا چلا کہ کوئی چکوال سائڈ کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے علامہ اقبال کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی شاعر تھے کہ آپ میرا سارا کلام جو ہے وہ لے لیں لیکن یہ رباعی جو ہے یہ مجھے. علامہ اقبال کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے رسپونڈ کیا کہ ٹھیک ہے یہ رباعی میں آپ کو دیتا ہوں. پھر علامہ اقبال نے اپنے کلام میں اس رباعی کو شامل کیا اور ان کی قبر کے اوپر جو ہے یہ رباعی لکھی ہوئی ہے. علامہ اقبال سے ان کو اتنی محبت تھی، جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے تو وہ یعنی اس میں وہ جو باغ ہے پارک مسجد کے باہر پاس ہے مسجد کی، وہ اس میں مسلسل موجود رہی ہے جب تک وہ مزار تعمیر ہوتا رہا. علامہ اقبال خاص ایک کیس کے اندر وہ رہے، انہوں نے علامہ اقبال سے وہ رباعی جو ہے وہ لے لی کہ میرا سارا کلام آپ دے دیں، یہ رباعی ہے. عرب کا اپنا ایک ہے اور جو یہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات اتنا اس کا مزہ آتا ہے. اس کا دوسرا شعر جو ہے یعنی پہلا شعر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کو واضح کرتا ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کو واضح کرتا ہے کہ ور حساب مراد و بینی نام
پہلے تو یہ کہا نا کہ میرے جھوٹے بہانوں کو بھی تسلیم کر لینا آؤٹ آف یور گریس، بہت بڑا ہے. اور جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یعنی فرق جو ہے، یعنی جو شہر کا بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرمایہ دار، اور گاؤں کا بڑا ہوتا ہے فیوڈل لارڈ. اب ان دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں جو فرق ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سرمایہ دار کا کوئی ملازم غبن کر لے تو وہ کیسے اس کو ڈیل کرتا ہے کہ اس کا حساب لگاتا ہے کہ کتنا غبن کیا ہے، منشی سے پوچھتا ہے، اکاؤنٹنٹ سے پوچھتا ہے، اور ان کے گھر اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے آدمی نے اتنا غبن کیا ہے، یہ پیمنٹ کر دو ورنہ ہم پولیس کو دینے لگیں. جب فیوڈل لارڈ کا کوئی غلام، وہ تو غلام ہوتے ہیں، ملازم نہیں ہوتے، کم ہی ان کے، وہ جب کوئی چوری کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے تو اسے اس کو بلاتا ہے، اور اگر وہ ہاتھ جوڑتا ہوا آ جائے میرا سائن سلام، تو بس اس کو ایک ہاتھ گالی دیتا ہے، ایک ہاتھ ڈنڈا مارتا ہے. یہ ہے لارڈ ایٹیٹیوڈ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لارڈ ہے. تو غنی الحرد و عالم، کہ تو ہر دو جہان سے بے نیاز ہے، تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور میں تیرے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں، تیرا میرا حساب کوئی. پہلی بات تو یہ کہہ دوں. اس کے بعد کہتے ہیں ور حساب مراد و بینی نامی، لیکن اگر میرے ٹریسپسز، میرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ تو سمجھے کہ نہیں اس کا حساب ہونا ہی چاہیے، تو پھر ایک میری ریکویسٹ ہے، نگاہ مصطفیٰ پنہا کبیر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میرا حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پورے ہو کے لینا کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ ہو کہ ان کا امتی یہ کرتے. کمال کی دونوں اشعار ہیں یہ بھائی، باقی جنہوں نے مانگی تھی علامہ اقبال سے اور بھائی انہوں نے ایسے ہی مانگی تھی، یعنی دونوں میں کمال کر دیا ہے. ایک انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق، اور دوسرا ایک بندہ ایک مومن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، ان دونوں کو ہائیلائٹ کیا کہ تو غنی ازہد العالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من فقیر، ور حساب رات و بینی نابودی از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا کبیر. جی یہ ہو گئی پوری. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور نماز قائم کی اور اللہ کے دیے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائیوں کے مقابلے میں برائیوں کو نیکیوں سے دور کرتے ہیں. اولئک لهم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات، یدخلونها، جن میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یعنی وہ داخل ہوں گے اور جو بھی نیک ہوں گے ان کی باپوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. یعنی یہاں وہ مراد ہے کہ جو اپنے عمل کے اعتبار سے تو اپ ٹو دیٹ لیول نہیں ہے، لیکن یہ بھی کیا ہوگا، ان اللہ کے نیک بندوں کو ایک انعام دیا جائے گا. اس کو مزید واضح کیا گیا سورہ طور کے اندر، یہ وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، جو بھی ان کی اولاد میں سے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے. اس کا مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی اون کرنا، ایک وہ اولاد ہے کہ جو اپنے والد کو ڈسون کرتی ہے، اس کی دین کو، اس کی دینداری کو ڈسون کرتی ہے، وہ تو ہو گئی آؤٹ. لیکن اگرچہ اس لیول پر عمل کرنے والی نہ ہو، لیکن اس کو اون کرتی ہو، اس کو مانتی ہو اور اس کی پیروی کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے والدین کے ساتھ ملحق کر دے گا. یہاں یعنی اولاد کے ساتھ بیویوں کو اور باپوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. یدخلون والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے. سلام علیکم، کیا کہیں گے آگے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو. اور یہاں
سلام جو ہے یہ سلیوٹ کے معنی میں اگر آپ دیں گے تو زیادہ آپ محظوظ ہوں گے، اور وہ انہیں سلیوٹ پیش کریں گے، تمہیں سلیوٹ ہے بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، جھیلا اور برداشت کیا، فنعم عقبی الدار، تو بہت عمدہ ہے عاقبت کا گھر، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی رشتے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے ناپ توڑ کر دیتا ہے یعنی تنگ کرتا ہے، وہ فرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تو صرف حقیر سا ایک بسنے کا سامان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور راستہ دکھاتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد ہی سے ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کو مبارکباد ہے، اور حسن مآب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اسی طرح تجھ کو بھیجا ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت میں، قد خلت من قبلها امم، جس سے پہلے بھی بہت سی امتیں آئی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں جو کچھ وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ قل هو ربی لا الہ الا هو، کہہ دو کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ بلاؤ ان قرآن سیرت بہ الجبال، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلتے، وہ قطعت بہ الارض، اور ٹکڑے ہوتے اس سے زمین کیا، وکلم بہ الموتیٰ، اور اس کے ذریعے سے مردوں سے بات ہو سکتی تو پھر یہ خوش ہوتے۔ بل للہ الامر جمیعا، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اس سب کاموں سب امر اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا مومن مایوس ہو گئے ہیں اس سے کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے؟ بلا یزال الذین کفروا، اور برابر پہنچتا رہے گا کافروں کو، تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، ان کی کرتوتوں پر کوئی نہ کوئی صدمہ، او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گی ان کے گھر کے نزدیک کوئی آفت، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پہنچے، یعنی ہلاکت کا عذاب یا قیامت۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں کافروں کو ڈھیل دیتا رہا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسی تھی میری پکڑ۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بھلا جو لیے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جبکہ یہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے شریک، قُلْ سَمُّوهُمْ، ان سے پوچھو ذرا لو نا نام ان کے، ام تنبئونہ بما لم یعلموا فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو وہ جنہیں اللہ تعالیٰ زمین میں کہیں نہیں جانتا کہ ان کا کوئی وجود ہے، ام بظاہر من القول، یا یہ اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں، بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل، حقیقت یہ ہے کہ کافروں کو ان کی چالیں مرغوب بنا کر دکھا دی گئی ہیں اور انہیں راستے سے روک دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے کوئی اسے راستہ دکھانے والا نہیں۔
لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشد، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی مار ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یوں ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم و ذلھا، اس کے میوے بھی دائمی ہیں اور اس کے سائے بھی دائمی ہیں۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ بدلہ ہے ان کا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وعقبی الکافرین النار، جبکہ کافروں کا بدلہ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل ہوا ہے آپ پر، جبکہ بعض فرقے نہیں مانتے اس کی بعض باتوں کو۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، اعلان کر دو، کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، و الیہ، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو حکمن عربین، ایک عربی کلام بنا کر، عربی حکم بنا کر، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءکم من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا حَافِظٍ، تو پھر تمہیں نہ اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی حمایت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آئے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور اولاد بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کوئی نشانی لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب، اور ہر وعدہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ماسٹر ڈاکیومنٹ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم دکھا دیں تجھے کچھ اس وعدے کا جو ہم نے ان سے کیا ہے، یعنی عذاب آخرت کا کوئی ٹریلر دکھا دیں، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم تمہیں لے جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو بس چھوڑیے اس کو، کیا ہم کرتے ہیں، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، ہمارے ذمہ حساب دینا ہے۔ You do your job and let me do mine۔ اولم یرو، چاہیے دیکھتے نہیں، انا ناطل الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے، وہ سریع الحساب، اور وہ حساب میں جلدی کرنے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، اور فریب کر چکے ہیں ان سے پہلے بھی، فللہ المکر جمیعا، پر سارے فریب جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ یعنی کوئی بھی جب جنگ ہوتی ہے تو ایک کمانڈر جو ہے وہ بھی چال چلتا ہے، لیکن جو اچھا کمانڈر ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کمانڈر کی چال کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، پہلے سے وہ اپنے اسٹریٹجی کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرتا ہے اور پوری طرح اس کے ساتھ پلے کرتا ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کوئی بھی نفس جو کچھ کماتا ہے یعنی کرتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ كُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب کافروں کا معلوم ہو جائے گا کہ کس کا ہے آخری گھر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، بھیجے ہوئے نہیں ہو اللہ کے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی جس کو کتاب کی خبر ہے، بنی اسرائیل بھی اس کی گواہی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے نبی آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لے کر آئیں، نکال کر باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، عزیز و حمید کے خوبیوں والے
اور زبردست کے راستے کی طرف، یعنی اللہ الذی لہ ملک لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کا ہے سب کچھ آسمانوں اور زمین میں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب ہے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، تو یہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں بولتے ہوئے، لیبین لہم، تاکہ وہ ان پر کھولے ہر چیز، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، بس اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے راستہ بلا دے گا اور جسے چاہے گا راستہ دکھا دے گا، وہ العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکال کہ لا اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں نصیحت کر اللہ کے دن یاد کرا کے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت عذاب سے دوچار کر رہے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یاد رکھنے کے لائق عملی طور پر، اور تیرے رب نے فیصلہ سنا دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، اور یاد رکھنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی شدید، تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اور سب زمین والے اللہ کی ناشکری کریں گے، فإن اللہ، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، فإن اللہ لغنی حمید، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ خوبیوں والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تم تک نہیں پہنچی خبریں پہلوں کی، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کی، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں کی، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا، یہ کیا ہمارے جیسا شخص رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وقالو، کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جدھر تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ قالت رسلهم، ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول کہنے لگے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمان اور زمین کو فرام نتھنگ پیدا کیا؟ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تو تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ڈیل دیتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ قالوا، کہتے ہیں، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ان کی عبادت کرنے سے جن کی پوجا کیا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فاتونا بسلطان مبین، تو لاؤ، لے کر آؤ تو کھلی سند۔ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم تمہیں جیسے بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی نشانی لائیں مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا لا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، جب کہ اللہ نے
ہمیں ہمارے راستے سجھائے ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم لازماً صبر کریں گے جو کچھ بھی ایذا تم ہمیں دو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہنے لگے کافر اپنے پیغمبروں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہم تمہیں واپس لے آئیں گے اپنے دین میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں زمین میں بسائیں گے ان کے بعد، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ اسے ملتا ہے جو میرے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے اور میری ڈانٹ سے بھی ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، آج کل جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے ایک نیا کنفیوژن یہ پیدا کر دیا ہے کہ کچھ صوفیہ کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ایک قول، ان کا ایک یعنی واقعہ جو ہے اس کو ہمارے انٹلیکچوئلز اور بڑے زور شور سے کوٹ کرتے ہیں، اس کی سند کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا، اگر کہا بھی تھا تو بہرحال وہ اللہ کے نبی نہیں کہ جی میں جہنم کو بجھانے کے لیے اور جنت کو آگ لگانے کے لیے جا رہی ہوں۔ یعنی ایک اسمپشن ہے کہ نہیں، ڈر کر جو ہے وہ نیکی کی تو پھر کیا کی؟ اصل میں اللہ کی محبت کے تحت ہونا چاہیے۔ اصل میں جب تک مقام رسالت جو ہے وہ ہماری نظر میں نہ ہو تو گمراہی گمراہی۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یعنی ایمان رسالت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کی محبت میں سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے آگے اللہ کے باقی رسول ہے۔ لیکن قرآن مجید گواہ ہے کہ سارے رسول اللہ سے ڈرتے تھے، اور احادیث گواہ ہیں، سیرت النبی گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتا ہے۔ واقعہ جو صحابہ الرسول کا ہے کہ آپ گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران آپ تیزی سے آگے بڑھے اور پھر کچھ دیر کے بعد تیزی سے پیچھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو حق بات تھی یا تو حکم بدل گیا؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران پہلے جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور میرے سامنے انگور کا ایک گچھا آیا، تو میں ان ایڈورٹائٹی غیر علیہ طور پر اس کی طرف پڑھا، اور کچھ دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھا دیا گیا اور میں غیر علیہ طور پر آگ کا شعلہ سامنے آیا تو میں پیچھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی پرسویشن بھی رکھتے تھے اور جہنم کی آگ سے رکھتے تھے، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کا جاننے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اگر ایمان میں رسالت، ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ہو تو پھر یہ برائیاں جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے تیسرے پارے میں باقاعدہ کہا گیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ پرسو کرنے والے اسے پرسو کیا ہے، چاہنے والے اس کی چاہت اپنے دل میں رکھا ہے۔ ہاں پڑھتے ہیں آیت نمبر کیا ہے؟ جی جی وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہ نامراد ہوئے اور نامراد ہوا ہر سرکش اور ضدی، من ورائی جہنم، اور اس کے پیچھے جہنم ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ، اور اسے پانی کے لیے پیپ کا پانی دیا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ، کہ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ یعنی انسان کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہو تو اس کو آپ جوہر کا گندا پانی بھی دیں گے، آپ پیاس لگی ہوئی ہے، جی نہیں بھی چاہ رہا تو بڑی مشکل سے ایک گھونٹ پیے گا، پھر رک جائے گا، بدبو آئے گی، لیکن پیاس لگی ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد پھر ایک گھونٹ پیے گا یوں کر کے، اور پھر کہنے کا یہ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یتجرعُ، گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد یصیغُ، اور اس کو گلے سے نیچے اتار نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اس پر ہر طرف سے چلی آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن اس کی جان نہیں نکلے گی۔ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب بھی ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ۔ آصف وہ لوگ کہ جو
انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہو کہ زور کی ہوا چلے اور اسے وہ آندھی اڑا کر لے جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور اپنی کمائی میں سے وہ کچھ بھی نہ پائیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور پھینک جانے میں، بہت دور نکل جانا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اپنے حق با مقصد۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو یہاں سے لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اللہ پر ہرگز مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور یہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فقال الضعفاء للذین استكبروا، اور کمزور متکبروں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے۔ فہل انتم مغنون عنا، تو کیا تم آج ہمیں بچا سکتے ہو؟ من عذاب اللہ من شیء، کچھ بھی اللہ کے عذاب سے؟ قالوا، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت کا راستہ دکھاتے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب برابر ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں یا بے قرار ہوں، جہاں سے ہماری خلاصی ہونے والی نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ یقیناً اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا۔ ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا۔ فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ خلافی کر لی، گل ہو گئی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم، ہاں میں نے صرف تمہیں دعوت دی، فاستجبتم، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ فلا تلومونی، مجھے الزام نہ دو، ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو الزام دو۔ بہت زبردست آیت ہے۔ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور جو تم مجھے شریک بناتے رہے ہو اللہ کا اس سے قبل، میں اس کا منکر ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے اچھے عمل کرنے والے، کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، اپنے ان کے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔ تحیتہم فیہا سلام، اس میں ان کی گریٹنگ ایک دوسرے کے لیے السلام علیکم ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک پاک کلمے کی، اچھی بات کی، کشجرۃ طیبۃ، کہ جیسے کوئی صاف ستھرا درخت ہو، اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہو زمین میں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، اور وہ ہر وقت پھل لاتا ہو اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال گندے درخت کی سی ہے، اجتثت من فوق الارض، کہ اکھاڑ لیا جائے اس کو زمین کے اوپر سے، وما لها من قرار، یعنی جو چھوٹے موٹے پودے ہوتے ہیں جن کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، آپ یوں کھینچے تو وہ نکل کے باہر آتے ہیں، اور جو مضبوط درخت ہوتے ہیں، یہ نہر کے کنارے جو درخت تھے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کس جتن کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ درخت جو ہیں وہ اکھاڑے ہیں اور کاٹے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فرد درخت میں اور ایک جھاڑ جھکاڑ میں کیا فرق ہے۔ تو جو کلمہ خبیثہ ہے، گندی بات، بری بات، الٹی بات، اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، جبکہ کلمہ طیبہ کی ایک جڑ اور بنیاد ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری اور آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس کی شان۔ ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو مضبوط بات سے، پھر حیات دنیا دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ،
जबकि जालिमों को अल्लाह ताला भटकाता है। जब दफा हो जाओ वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह जो चाहता है करता है। अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन व हल्लू क़ौमहुम दारल बवार, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल देते हैं और उन्होंने उतार दिया अपनी कौम को तबाही के घर में, यानी जहन्नम में यस्लौना, कि जिसमें वो गिरेंगे, दाखिल होंगे, वह भी सरकरार और बहुत बुरा ठिकाना है। बड़ी खूबसूरत आयात है, तो गौर से सुनिएगा और नमाज में बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा। वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्लू अन सबीलिही, और वो अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल ठहराते हैं। ये दो अल्फाज हैं, जिद और निद। जिद मीन्स ऑपोजिट और निद मीन्स ऑपोनेंट। तो वो अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल ऑपोनेंट्स करार देते हैं, लियुदिल्लू अन सबीलिही, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से उन्हें भटकाएं। कुल तबक्काऊ, इनसे कहो कि मजे उड़ा लो, फइन्ना मसीरकुम इलन नार, बेशक तुम्हारा लौटना तो आग ही की तरफ है। बड़ी खूबसूरत आयत है। कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। कह दो मेरे बंदों से, मेरे ईमान वाले बंदों से, मेरे उन बंदों से जो ईमान लाएं कि युक़ीमुस सलाता, नमाज कायम करें और हमारे दिए हुए में से छुपकर और एलानिया खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि जिस दिन ना कोई दोस्ती होगी और ना ही कोई गिव एंड टेक, सौदागरी। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो हस्ती है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। व अंज़ला मिनस समाई माअन, और आसमान से पानी उतारा। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और निकाले उसके जरिए से फल तुम्हारे खाने को। वसख़्ख़र लकुमुल फुल्का लितजरिया फ़िल बहरि बिअम्रिही, और उसने कश्ती को चलाया और उसने मुसख़्ख़र किया कश्ती को लितजरिया फ़िल बहरि बिअम्रिही, कि वो समुद्र में, दरिया में चले उसके हुक्म से। वसख़्ख़र लकुमुल अनहार, और उसने दरियाओं और समुद्रों को भी तुम्हारी सर्विस में लगा दिया। वसख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबीन, और सूरज और चाँद को भी उसने मुकर्रर किया सर्विस के लिए एक दस्तूर के मुताबिक। वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन नहार, और तुम्हारी सर्विस पर लगाया रात और दिन को भी। और बड़ी खूबसूरत आयत, वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, और जो कुछ भी तुमने उससे मांगा उसने तुम्हें उसमें से दिया। यानी उसूल क्या है, इस दुनिया में अल्लाह ताला अपनी मर्जी के मुताबिक देता है, और आखिरत में जो भी आखिरत का सच्चा तालिब हो उसके लिए मेहनत करे। अल्लाह का वादा है कि मैं उसे जरूर दूंगा, लेकिन दुनिया में जिसे चाहूँगा दूंगा और जितना चाहूँगा दूंगा। लेकिन यहाँ फरमाया कि तुम जो कुछ भी उससे मांगोगे उसमें से कुछ ना कुछ जरूर। आताकुम, मैंने तुम्हें दिया, मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, उसमें से जो कुछ भी तुमने उससे मांगा। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो, फला तुहसूहा, तो तुम उनका इहाता न कर सकोगे। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, यकीनन इंसान बड़ा ज़्यादती करने वाला नाशुक्रा है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ रहा है। ये मुझे बहुत पसंद है, ये इंशाअल्लाह कल इससे आगाज़ करूँगा ताकि सब लोग